یہاں پر جمع ہیں اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی امام ہمام کے صدقے میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس شادی کو اور اس عقد سعید کو مبارک و مسعود قرار دے انشاءاللہ۔ مختلف مناسبتیں ہیں، شب جمعہ بھی ہے، شب ولادت بھی ہے، اور شادی کا موقع بھی ہے۔ لوگ کچھ کھانے میں مصروف ہیں اور کچھ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عام طور سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ مشکل ہوتی ہے کہ جب خطیب ممبر پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے پاس پرچی آنا شروع ہوتی ہے کہ ابھی کھانا گلا نہیں ہے، تیار نہیں ہے، ذرا اور آگے بڑھاتے رہیے گا۔ لیکن آج صورتحال شاید یہ ہے کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑی دیر روکے رکھنا ہے تاکہ مجمع نیچے زیادہ نہ ہونے پائے۔ بہرحال جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے گا میں کوشش کروں گا، اگرچہ اس کے لیے مجھ سے زیادہ موزوں اور مناسب بلکہ انسب افراد اور شخصیتیں، خطباء، علماء، ذاکرین، صاحبان علم یقیناً تشریف فرما ہے، اور ان کو حق تھا کہ ان کو اس مقام پر آنا چاہیے تھا، لیکن قرۂ فال بنام من دیوانہ زدن مجبوراً مجھے یہاں پر حاضر ہونا پڑا، اور میں اس تشویش میں تھا کہ مختلف مناسبتیں ہیں۔ ایک طرف مناسبت ہے ولادت باسعادت کی اور ایک طرف مناسبت ہے شادی کی، تو ایسے موقع پر کس موضوع پر گفتگو کی جائے اور کس سلسلے میں بات کی جائے؟ اس لیے کہ اگر شادی کے موضوع پر گفتگو کی جائے تو ماشاءاللہ اتنا تفصیلی موضوع ہے، خاص طور سے ہمارے یہاں کی شادیاں اگر اس پہ انسان گفتگو کرتا رہے تو 2-4 راتیں بھی کم ہو جائیں گی۔ جیسے جیسے شادی طویل ہوتی جا رہی ہے اس کا موضوع بھی طویل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ولادت امام کا مسئلہ ہے، اس کی بعد گفتگو ہونا چاہیے۔ یہ میری خوش نصیبی کہ مجھے ایک ایسی حدیث ملی جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا۔ اگر آپ حضرات انشاءاللہ غور فرمائیں گے تو میں چند باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ختم مرتبہ سرور کائنات حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اور آپ سے مروی ہے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ لا ولیمۃ الا فی خمس، صرف 5 مواقع کے اوپر ولیمے کی اجازت ہے۔ ولیمے کا مطلب ہر ایک سمجھتا ہے، یعنی اجتماعی کھانا، لوگوں کو دعوت دینا، کھانے پر مدعو کرنا، لوگوں کو بلانا، مسرت کا موقع ہو۔ صرف 5 مواقع کے اوپر پیغمبر نے فرمایا کہ صرف 5 مواقع پر ولیمے کی اجتماعی دعوت کی اجازت ہے، گویا اسلام میں سنت ہے یا اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک موقع ہے شادی کا، چاہے وہ لڑکے کی شادی ہو اور چاہے وہ لڑکی کی شادی ہو۔ ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر لڑکے کی شادی ہے تو ولیمہ ہے، اور لڑکی کی شادی ہے تو وہ خالی بوجھ ہے، وہ ولیمہ نہیں ہے۔ نہیں، جو لڑکی کی شادی کے موقع پر دعوت ہوتی ہے اس کا حکم بھی ولیمے کا حکم ہے، اس کے اندر بھی شرکت کرنے کا وہی اجر و ثواب ہے جو دوسرے موقع کے اوپر ہے۔ بہرحال 5 مواقع ہیں، ان میں سے پہلا موقع ہے شادی کا، دوسرا موقع ہے ولادت کا، تیسرا موقع ہے ختنے کا، چوتھا موقع ہے کہ جب انسان نیا مکان بنائے اور مکان کا افتتاح کرے تو اس موقع کے اوپر بھی ولیمہ کرنا، لوگوں کو دعوت دینا مستحب قرار دیا گیا ہے، حکم شریعت ہے۔ اور 5واں موقع ہے کہ انسان جب حج بیت اللہ سے واپس آئے، زیارت خانہ خدا، زیارت معصومین کے سفر سے واپس آئے تو اسے ولیمہ کرنا چاہیے، لوگوں کو دعوت دینا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو ان 5 مواقع کے اوپر جو انسان کی اپنی خوشی، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے بیٹے کی یا ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو جتنی مسرت ماں کو یا باپ کو ہوگی، اہل خاندان کو ہوگی، گھر والوں کو ہوگی، وہ دوسروں کو نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ولادت ہوئی ہے تو جس کے یہاں ولادت ہوئی ہے، جو صاحب اولاد ہوا ہے، جتنی مسرت ان لوگوں کو ہوگی دوسروں کو نہیں ہوگی۔ یا اگر اللہ نے ہمیں صاحب مکان بنایا ہے تو جتنی خوشی صاحب مکان ہونے کی مالک کو ہوگی دوسروں کو نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اتنی استطاعت حاصل ہوئی کہ حج بیت اللہ کے لیے جا سکے، وہ دوسروں کو مسرت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اسلام جو دین اجتماع ہے، جو سماجی دین ہے، انفرادی دین نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے، اس کا ہر حکم کے اندر یہ مصلحت پوشیدہ ہے، یہ تاکید، یہ پیغام پوشیدہ ہے کہ صرف اپنا خیال نہ رکھا جائے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کا بھی خیال رکھا جائے۔ اگر تمہیں خوشی دی گئی ہے، تمہیں یہ موقع عنایت کیا گیا
کہ تم اپنے بیٹے یا بیٹے کی لقب کی شادی کر رہے ہو اور مسرت کا موقع ہے، تو ایسا نہ ہو کہ صرف تم خوش ہو جاؤ، بلکہ جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، جنہیں بیچاروں کو اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، جن کے یہاں خوشی کے اسباب فراہم نہیں ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھو اور ان کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرو، انہیں بھی دعوت دو تاکہ وہ بھی تمہاری خوشی میں شریک ہو سکیں۔ اسی طریقے سے اگر ولادت ہوئی ہے، تمہیں ہم نے صاحب فرزند بنایا ہے، تب بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو مدعو کرو، دعوت دو تاکہ تو خوشی میں شریک کرو، تاکہ انہی کے طفیل میں، انہی کی دعاؤں کے برکت سے پروردگار تمہیں مزید مسرتوں سے اور خوشیوں سے نوازے۔ اگر صاحب مکان بنایا ہے تو تم سے کوئی خاص رشتہ داری یا خاص تعلق نہیں تھا، بلکہ ہم نے تم پر کرم کیا ہے، تو اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ جو اور بندگان خدا ہیں انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرو۔ اگر حج بیت اللہ کے لیے گئے ہو تو تمہیں خوشی حاصل ہو رہی ہے، یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، جو توفیق حاصل ہوئی ہے، تو دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کرو۔ تو عزیزان گرامی، اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہارے اوپر کوئی عنایت کی ہے، تمہیں کوئی موقع دیا ہے، تو تمہیں اس کے اندر دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اور اگر دوسرے انداز سے، جیسے قبلہ اعظم صاحب بھی فرما رہے تھے، یہ شادی کا ایک پیغام یہ بھی ہے، ولیمے کو مستحب قرار دینا، شادی کو، نکاح کو سنت قرار دینا، پیغمبر کا یہ فرمانا کہ یہ نکاح میری سنت ہے، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دین اسلام تمام جوانب کو، تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتا ہے۔ شادی بھی ایک ایسا ہی حکم ہے، خدا کا حکم ہے کہ اگر شادی بھی ہونا چاہیے تو وہ بھی حکم خدا کے مطابق ہونا چاہیے۔ بس عزیزان گرامی، یہ مختصر سی گفتگو تھی، اور بھی پہلو ہیں کہ آج موقع نہیں ہے تفصیل کا۔ میں صرف امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی مناسبت سے آپ کی سیرت اور حیات طیبہ کے ایک دو گوشے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام کی جو زندگی ہے وہ انتہائی پرآشوب دور ہے۔ ائمہ میں ہر امام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو عجیب و غریب اور ایک نئے حالات کا سامنا رہا ہے، لیکن آخر تک آتے آتے جب پیغمبر کی حدیث سب کو یاد ہے کہ آخری فرزند وہ ہوگا جو دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، اب تک ظالمین مطمئن تھے کہ آخری حجت خدا وجود میں نہیں آئی ہے، حسین کا نواں فرزند ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی ظالمین کو ابھی حیات کی گنجائش ہے، انہیں زندہ رہنے کا موقع ہے۔ لیکن اب جب آخری حجت کی منزل آ رہی ہے، امام حسن عسکری کا دور ہے، تو ظالموں کو بھی اندازہ ہے کہ آخری حجت خدا زمین پر آنے والی ہے، لہذا انہوں نے چاہا کہ وہ حالات نہ پیدا ہونے پائیں اور آخری حجت خدا زمین پر نہ آنے پائے۔ اس سے پہلے کہ ائمہ کو آپ دیکھیں، یا ائمہ کو گھر میں نظر بند کیا جاتا ہے یا قید میں رکھا جاتا ہے، مگر امام حسن عسکری کے ساتھ اگر گھر میں رکھتے ہیں تو خطرہ یہ ہے کہ آخری حجت خدا وجود میں آ جائے گی۔ اگر قید خانے میں رکھتے ہیں تو جو داروغہ ہیں، قید خانے کے سربراہ ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے منقلب ہونے کا خطرہ پایا جاتا ہے۔ غرض کے امام کو مجبور ہو کر محل میں رکھا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر وہ محل میں رکھتے ہیں تب بھی یہی خطرہ ہے کہ لوگ منقلب ہو جائیں گے، امام کے کردار سے متاثر ہو جائیں گے۔ مجبور ہو کے امام کو گھر میں بھیج دیا گیا، بیت الشرف میں بھیج دیا گیا، اور اس طریقے سے وہ آخری حجت خدا جسے پروردگار دنیا میں لانا چاہتا تھا وہ اس روئے زمین کے اوپر آ گئی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے یہ چاہا تھا کہ موسیٰ دنیا میں نہ آ سکے اور اس نے اپنا رویہ اختیار کیا تھا، ظلم و جور کا سلسلہ جاری رکھا تھا، آخری حجت کے سلسلے میں بھی ظالموں نے یہی چاہا کہ آخری حجت خدا وجود میں نہ آ سکے، مگر قدرت مسکرا کے آواز دے رہی ہے، جیسے ہم فرعون کے دور میں موسیٰ کو دنیا میں لا سکتے ہیں، ایسے ہی آخری حجت خدا کو بھی دنیا میں لا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، بات ولیمے کی ہے تو میں عرض کروں کہ امام عسکری کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ امام کی حفاظت کرنا ہے، ان کو دنیا میں لانا ہے، دشمنوں سے بچانا ہے، دنیا والوں کے سامنے یہ بھی پیش کرنا ہے کہ ابھی آخری حجت خدا باقی ہے، امام برحق کون ہے اس کا تعارف بھی کرانا ہے، اپنے شیعوں کو بھی سنبھالنا ہے، ان کے روابط، ان کے تعلقات، ان سے احکام، ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا، یہ تمام امور امام حسن عسکری نے انجام دیے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس بچپنے کے عالم نے جب امام کی عمر صرف 5 برس تھی اور امام حسن عسکری کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس 5 دور میں کیسے حفاظت کی ہے 5 سال میں،
تو تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسن عسکری نے جو ولیمہ کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ 5 موقع پر ولیمہ ہے، ایک شادی کے موقع پر ولیمہ، ایک ولادت کے موقع پر ولیمہ، امام زمانہ کی ولادت ہوئی ہے، آخری امام کی ولادت ہوئی ہے، امام حسن عسکری کے گھر میں ولادت ہوئی ہے۔ تاریخیں بتاتی ہیں، روایت کتابیں لکھتی ہیں کہ امام نے بطور ولیمہ 300 جانور ذبح کرائے۔ کتنے جانور؟ 300 جانور ذبح کرائے۔ ہمارے یہاں بھی ولیمہ ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ صاحب ثروت ہوں گے، کتنے جانور ذبح کرا دیں گے، ولیمے کے نام پہ کتنا ذبح کرا دیں گے، حکم شریعت کے نام پر کتنے ذبح کرا دیں گے، مگر امام حسن عسکری نے 300 جانور ذبح کرائے۔ عزیزان گرامی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ کی زندگی کیسی زندگی تھی، اسر و پریشانی کی زندگی تھی، تنگ دستی کی زندگی تھی، مگر اس زندگی کے درمیان، اس زندگی کے دوران 300 جانور ذبح کرانا بطور ولیمہ، آخر اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو علماء نے اس کے سلسلے میں بیان کیا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ امام دنیا میں آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، مگر جو ولادت کا انداز ہے اسے بھی آپ محفلوں میں سنتے رہتے ہیں کہ امام نے اپنی بہن کو، جناب حکیمہ کو حکم دیا ہے، اپنی پھوپھی کو حکم دیا ہے، تاکید کی ہے کہ آج گھر میں رہیں، آخری حجت خدا آنے والی ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ رات گزر گئی مگر میں نے محسوس نہیں کیا کہ نرجس خاتون کے یہاں آثار ولادت پائے جاتے ہوں۔ میرے دل میں شک پیدا ہونے لگا کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے تو یقیناً آخری حجت خدا آئے گا، مگر کوئی آثار تو ہے نہیں۔ جیسے ہی دل میں خیال آیا، امام نے فرمایا پھوپھی جان آپ پریشان نہ ہو، دل میں خیال نہ لائیں، آخری حجت خدا زمین پر آنے والی ہے۔ تو جہاں اس طریقے سے مخفی رکھا گیا ہو کہ گھر کے اندر جو پھوپھی ہے اس کو بھی احساس نہ ہو کہ بچے کی ولادت ہونے والی ہے، بچہ پیدا ہو گیا، دنیا میں آ گیا، اب چاہنے والوں کو، شیعوں کو معلوم کیسے ہو کہ جو حجت خدا کون ہوگا، امام کون ہوگا، ہمارا رہنما کون ہوگا؟ بس عزیزان گرامی، امام نے ایک نیا طریقہ نکالا، چاہنے والوں کو خبر بھی ہو جائے، بچے کی حفاظت بھی ہوتی رہے۔ جب بچے کی ولادت ہوئی، ولیمے کا اہتمام کیا، اور 1-2 نہیں 300 جانور ذبح کرائے۔ عزیزو، ایک جانور کا گوشت تقسیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک جانور کا گوشت پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے، 300 جانور ذبح کرانے کے بعد انہیں مختلف گھروں میں پہنچانا۔ اب گوشت پہنچنا شروع ہوا، جہاں تک پہنچا ہر ایک سوال کر رہا ہے یہ گوشت کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ لا محالہ کانوں تک یہ بات پہنچے گی کہ حسن عسکری کے گھر میں ایک نومولود آیا ہے، اس کے ولیمے کے طور پر یہ گوشت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یعنی چاہنے والوں کو بھی اطلاع ہو گئی، جہاں تک گوشت پہنچا وہاں تک بھی اطلاع ہوئی، اور جہاں نہیں پہنچ سکا وہاں بھی اطلاع ہوئی۔ اس لیے کہ طریقہ یہی ہے، اگر آپ کوئی چیز تقسیم کرنا چاہیں، محلے میں تقسیم کرنا چاہیں، بھئی یہ کام ہے، یہ مال ہے، یہ سامان ہے، تقسیم ہونا ہے، کسے دیا جانا ہے؟ جو مستحقین ہیں انہیں دیا جانا ہے۔ یقین کیجئے جو مستحقین ہیں بیچاروں کو پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے، جو غیر مستحقین ہوتے ہیں وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں، مستحق بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم بھی مستحق ہیں، ہم بھی حقدار ہیں، ہم بھی حقدار ہیں۔ لیکن جو پرکھنے والے ہوتے ہیں وہ غضب کی نگاہ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مستحق کون ہے، اسی کو دینا ہے، جسے ملے گا وہ تذکرہ کرے یا نہ کرے، جہاں تک نہ پہنچے گا وہ ضرور تذکرہ کرے گا۔ اپنوں کو دے دیا، رشتہ داروں کو بانٹ دیا، پارٹی والوں کو دے دیا، جاننے والوں میں تقسیم کر دیا۔ ارے اصلی حقدار تو ہم تھے، اصلی فقیر تو ہم تھے، اصلی غریب تو ہم تھے، ہمیں کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے، ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہے۔ یعنی معمول یہ ہے کہ جسے نہیں ملتا ہے وہ تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، 300 جانوروں کا گوشت امام حسن عسکری نے پھیلایا، اسے تقسیم کرایا، جہاں تک پہنچا وہاں بھی اطلاع پہنچی، جہاں تک گوشت پہنچا وہاں بھی اطلاع پہنچی کہ ایک فرزند دنیا میں آ چکا ہے، جنہیں نہیں ملا انہوں نے بھی زیادہ گایا، انہوں نے بھی دنیا میں چرچا کیا۔ ارے ان کے یہاں ولادت ہوئی تھی، گوشت تقسیم کرایا، ہمارے پڑوسی کو بھیج دیا، ہم کو بھول گئے، ہمارے یہاں تک نہیں پہنچایا۔ یعنی یہ امام کا طریقہ کار تھا، یہ امامت کی حکمت عملی تھی کہ دیکھو تم چھپانا چاہو، تم مٹانا چاہو، لیکن ہم جس پیغام کو پہنچانا چاہیں
ہیں نئی حکمت عملی کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ بس اسلام کا کوئی حکم چاہے ولیمہ ہو چاہے شادی ہو یہ بغیر مصلحت کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہترین زندگی گزاریں، اسلامی قوانین کو یاد رکھیں، اسلامی احکام کو یاد رکھیں، ہماری زندگی بھی بہترین زندگی بنتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کے لیے واسطہ ہے اس مولود کا، آج کی شب کے مولود کا، امام حسن عسکری کا۔ پروردگار اس عقد کو اور اس شادی کو، اس مسلط کو مبارک و مسعود قرار دینا، بزرگوں کے سائے میں شاد و خرم و آباد رکھنا، پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر نسل کا ذریعہ قرار دینا۔ جو مومنین یہاں پر تشریف فرما ہے ان کی جو بھی تمنا ہے پروردگار ان کو پورا فرما دے۔ پروردگار حالات حاضرہ میں ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، انہیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ، انہیں حیا و عفت عطا فرما، ان سے کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جو ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے مذہب اہل بیت کی ناراضگی اور بدنامی کا ذریعہ قرار پائے۔ پروردگار انہیں نیک راستے پر قائم رکھنا۔ پروردگار جس گھر میں بھی جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں پروردگار ان کی شادیوں کے اسباب فراہم فرما دے، جلد از جلد گھروں کو آباد کر دے، ہماری صفوں میں اتحاد قائم کر دے، انتشار کو اس قوم سے دور رکھ، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، جمہوریہ اسلامی ایران کو مزید سے بات و استحکام عنایت فرما، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کر دے۔ پروردگار دنیا بھر میں بالخصوص ہمارے ملک عزیز میں امن و امان قائم فرما۔ پروردگار ظالمین دنیا میں کہیں بھی ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، انہیں نیست و نابود فرما دے۔ پروردگار شب جمعہ ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار شب جمعہ کل جمعہ کا دن ہے، امام زمانہ کا ظہور کا دن۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جلد از جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما لے، انہی کے صدقے میں، انہی کے طفیل میں اس عقد کو، اس شادی کو مبارک و مسعود قرار دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔